السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب کب اور کیوں آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ستوم شہر میں آباد تھی۔ ستوم شہر کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کے فیاضی تھے۔ باغات کی کثرت تھی اور لہلاتے کھیت یہاں کی باسیوں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ قریب تر بستیوں کے لوگ اپنے معاشی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان بستیوں کا رخ کرتے تھے۔ مگر یہ بات ان بستی کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ان کے خیال میں ان بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسرے بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں آئے ہی نہ، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور اور تکبر اور بری عادتوں میں مبتلا ہو چکے، تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ابلیس کے نقش و قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی حال شہر ستوم کے لوگوں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہوا۔ ایک دن بستی کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کس طرح روکا جائے، کہ وہاں ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہنے لگا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت ہی توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر یہ لوگ بدکاری کرنے لگے۔ انہوں نے شیطان کے دم قدم پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم نے اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بے خدا حرکات اور بری عادتوں سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی بد عادتی کی وجہ سے بڑی فکر مند رہتے تھے اور دن رات انہیں نصیحت اور تبلیغ کرتے رہتے تھے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ وہ مزید ہٹ درگمتی کے ساتھ فخری انداز میں یہ کام کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے ہوئے ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط پیغمبروں کو بھی جھٹلایا تھا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا ایمانت دار پیغمبر ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کہ تم پہلے عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا، چنانچہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہ کی کہ مرض بڑھتا گیا۔ جو دعا کی، یعنی جتنا حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈراتے وہ اتنا ہی اس کا مذاق اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا، اور بدترین فعل اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر لی تھی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کی اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں۔ لہٰذا انہوں نے نہایت ہی بے بسی کے عالم میں اللہ ذوالجلال کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔
یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں تشریف لائے۔ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو سلام پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو انجان لوگ ہیں، تو انہوں نے مہمان نوازی کے تقاضوں کی پیش نظر انہیں عزت و احترام سے بٹھایا۔ علم کے لیے گھر سے ایک بنا ہوا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کھانے پینے کو ہاتھ نہ لگایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کچھ خوف بھی پیدا ہو چکا تھا۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے تو کہا کہ اب ہم سے خوف نہ کھائیں، ہم آپ کو ایک دانش مند بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس کے علاوہ تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے کنکر بسائیں، جو تمہارے رب کی طرف سے ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان سے زیادہ ہے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت فکر مند ہو گئے تھے کہ فرشتے جس بستی کی طرف جا رہے تھے وہاں حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد بارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر و خوف ختم ہو چکا تھا، لیکن انہیں علم تھا کہ اللہ کا عذاب قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف پہنچے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہوئے۔ جب وہ ستوم شہر میں پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہوئی، جب وہ وہاں پانی بھرنے پہنچی ہوئی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا کہ ہمیں یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ آپ یہیں رکیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈرا ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نوعمر لڑکے آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم کے لوگ انہیں پکڑ لیں۔ اور قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو مہمانوں کو اپنے ہاں ٹھہرانے سے منع کیا، لیکن ان کے باوجود وہ چپ چاپ انہیں اپنے گھر لے آئے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ وہ جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا مشکل کا دن ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو نہایت ہی حسین و جمیل 9 عمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب ان خوبصورت 9 عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی بری عادتوں کی وجہ سے یہ خطرہ لاحق تھا کہ نہ جانے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے ان 9 عمر لڑکوں کے گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے، حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز ہے اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ہی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع کیا تھا؟ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے ان بے شرمہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس طرح مبتلا ہو چکے تھے۔ مفسرین کلام لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ تو کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ لوگ گھر کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو چکے تھے۔ چنانچہ بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا کہ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کرنے کی طاقت ہوتی،
یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہ گئی ہے، تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور میں تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ ان کے ذات کے وعدے کا وقت صبح کا ہے۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے تھے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو ہی نکل چکے تھے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک گونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت ظاہر ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بد نیتی سے آئے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی، اور قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ سمندر کی اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، اس لیے اسے پہرے مردار کہا جاتا ہے، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں بدل چکی تھی۔ اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جہاں زندگی بسر ہو ہی نہیں سکتی۔ کچھ سال پہلے بحر مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن کریم میں فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو سری عبرت کی نشانی بنا دیا، اور ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں 40 مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل امزیاز اسپیچ کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔